میں ہوں تیرا ناول بہت ہی ایموشنل اور ایکسائٹڈ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف۔ اب آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو مجھے جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ آئیں واپس۔ سب کے جانے کے بعد جب گھر میں صرف آرزو اور واسع بچے تو آرزو کو تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ ارے چھوڑ آؤں گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، پہلے مٹھائی تو کھاؤ ہمارے نکاح کی خوشی میں۔ واسع اس کی طرف مٹھائی کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آج اس کے چہرے پہ جیت کی خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ بلاخر اس نے آرزو کو حاصل کر ہی لیا تھا۔ میں آرزو مٹھائی کو ہاتھ سے پیچھے کر کے اسے بتاتی ہے۔ تو کیا ہوا، ایک دن روزہ توڑ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ واسع منہ بنا کر کہتا ہے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ آرزو آپ اس کی بات کو اگنور کر کے سوال کرتی ہے۔ تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے، پوچھو۔ واسع خوشی سے کہتا ہے۔ آپ دین سے اتنے دور کیوں ہیں؟ آرزو کے سوال پر واسع تھوڑی دیر چپ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے جو اسے ہی دیکھ کر رہی تھی۔ پلیز آرزو، میں آج بہت خوش ہوں نا، یہ ٹاپک شروع کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ واسع بیزاری سے کہتا ہے۔ مٹھائی سائیڈ میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے پھر مجھے چھوڑ آئیں واپس۔ آرزو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے، تمہیں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا، رات کو چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ واسع بھی اس کے ساتھ اٹھ کر کہتا ہے۔ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، پلیز۔ آرزو اس کی منت کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تو کیا ہوا، فون کر کے بتا دو انہیں کہ تم اپنی دوست کے گھر پر ہو۔ سمپل۔ واسع آسان سا حل پیش کرتا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتی تو بول دو کہ میں اپنے شوہر کے گھر پر ہوں۔ اب میں نے اتنی محنت سے کمرہ سجوایا تھا، ایسے کیسے جانے دوں تمہیں؟ اس کی پہلی بات پر جہاں آرزو کی آنکھیں پھٹی تھی وہاں اس کی آخری بات پر بھی انہی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی بچی ہوں جو اکیلے نہیں جا سکتی؟ آپ جا کر اپنے پاس اپنی اس محنت سے سجائے کمرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھیں۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اپنے خوف پر قابو پا کر اعتماد سے جواب دیا جاتا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں، پر اس سے پہلے مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ واسع کے چہرے پر اب کی چمک آ گئی تھی۔ میں نہیں دکھا سکتی، آرزو اپنے نقاب پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، جیسے واسع اس کے نقاب کو کھینچ کر اتار دے گا۔ کیوں، اب تو ہمارا نکاح بھی ہو گیا ہے، اور میرے دوست نے بھی کہا تھا کہ تم جیسی پردہ والی لڑکیاں خود کو دیکھنے کا اور خود کو چھونے کا حق صرف اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہیں، اس لیے اب تم مجھے نہیں روک سکتی۔ واسع اس کے قریب جا کر کہتا ہے، جس پر آرزو کچھ قدم پیچھے کی جانب لیتی ہے۔ پلیز واسع۔ اس تک پہنچ کر اپنا ہاتھ اس کے نقاب کی جانب بڑھاتا ہے، پر آرزو کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر اس کا ہاتھ بیچ میں ہی رک جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ جب میں نے پہلی بار ان کو دیکھا تھا تو ایسا لگا تھا کہ جیسے ان آنکھوں میں کہیں کھو جاؤں۔ مجھے تمہیں دیکھے بغیر تم سے محبت ہونے لگی تھی۔ پر واسع اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے خودی کے عالم میں اپنے دل کا حال بیان کر کے بیچ میں خاموش ہو جاتا ہے، اور آرزو جو اس کی بات کو غور سے سن رہی تھی اس کے خاموش ہونے پر ہوش میں آتی ہے۔ پر آرزو آگے بھی جانا چاہتی تھی، پر پھر مجھے لگا کہ خود کو ہاتھ لگانے سے منع کیا، مجھے تھپڑ مارا، اور اس دن سے میں نے سوچ لیا کہ اب تمہاری اکڑ توڑنی ہے اور تم پر سارے حق حاصل کرنے ہیں۔ واسع اپنی بات پوری کرتا ہے۔ واسع یہ ساری باتیں آج آپ کو غصہ دلا رہی ہیں، پر ایک دن جب آپ کو لڑکیوں کے پردے کی اہمیت معلوم ہو جائے گی تو آپ کو یہ ساری باتیں غصہ نہیں دلائیں گی، بلکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی جگہ کوئی اور بھی شخص مجھے ہاتھ لگاتا تو میں اسے اسی طرح ہی تھپڑ مارتی۔ آرزو آرام سے اسے سمجھاتی ہے۔ مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، واسع معصومیت سے کہتا ہے، جس پر آرزو مسکرا دیتی ہے، جس سے اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ آرزو کے سوال پر واسع کچھ دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ جواب دیتا ہے جو آرزو کے لیے بہت حیران کن تھا۔ کیا آپ نے اتنی لمبی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی؟ آرزو حیرت سے آنکھیں پاڑے اسے دیکھتی پوچھتی ہے، جس پر واسع نفی میں سر ہلاتا ہے۔ کیا آپ آج میرے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ آرزو کہنا تو کچھ اور چاہتی تھی، پر انجانے میں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، جس پر واسع اسے حیرانی سے دیکھتا ہے۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی اور نہ مجھے کوئی شوق ہے پڑھنے کا۔ واسع پہلے اسے اپنا مسئلہ بتاتا ہے اور آخر میں چہرے پر بیزاری لائے کہتا ہے، نماز شوق کے لیے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ نماز فرض ہے اور ہر مسلمان پر۔ خیر چھوڑیں، آپ کو بتاتی جاؤں، آپ ویسے پڑھتے جانا، پلیز ایک بار نماز پڑھ لیں۔ آرزو سے سمجھانے کے بعد آخر میں اصرار کرتی ہے اور واسع چاہ کر بھی اس کی بات ٹال نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو پڑھ لیتا ہوں، ویسے میرے خیال میں تمہیں گھر جانا ہے، تمہارے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ویسے نماز نہ پڑھنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، جہاں اتنی دیر ہوگی یا وہاں کچھ اور ہو جائے گی، ویسے بھی یونہی ختم ہونے میں 1 گھنٹہ ہے، تب تک ہم نماز پڑھ لیں گے۔ آج آپ بے شک میرے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، پر مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ خدا کی محبت میں ضرور پڑھیں گے۔ آرزو سے جواب دے کر آخری بات
کو دل میں سوچ کر اس کے ساتھ واش روم جاتی ہے اور اسے وضو کا طریقہ بتاتی ہے اور اس کے واسطے اس کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وضو کرتا ہے۔ اب آپ باہر جا کر ویٹ کریں، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ اس کا وضو ہو جانے کے بعد آرزو اسے باہر جانے کا کہتی ہے، جس پر واسطے بغیر بحث کے باہر نکل جاتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرزو کی ساری باتیں کیوں مان رہا تھا، جب کہ اس نے تو نہ جانے کس کس طریقوں سے آرزو سے بدلہ لینے کا سوچا تھا، پر جہاں تو معاملہ ہی اور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آرزو وضو کر کے باہر آئی تو واسطے صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور آرزو نے اب بھی اپنا نقاب نہیں اتارا تھا۔ مسلح یا کوئی چادر ہوگی جہاں نماز پڑھی جا سکے۔ آرزو کے پوچھنے پر وہ سر ہلا کر الماری سے ایک چادر نکال کر دیتا ہے۔ مسلح تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، قبلہ کا رخ کس طرف ہوگا؟ آرزو چاروں طرف دیکھتی ہے اور خود ہی کہتی ہے آئی تھنک اس طرف ہوتا ہے۔ واسطے سے چاروں اور دیکھتا پا کر اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آرزو حیرانی سے کہتی ہے ہماری ملازمہ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے نا، تو ایک دو بار میں نے دیکھا تھا۔ واسطے اسے بتاتا کہ جس پر آرزو سر ہلا کر چادر زمین پر بچھاتی ہے اور پھر دونوں نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آرزو ساری آیاتیں بلند آواز میں پڑھ رہی تھی جسے واسطے نے دہرا رہا تھا۔ جیسے آیاتیں دہراتا جا رہا تھا اس کے اندر ایک سکون اترتا جا رہا تھا۔ کیسی فیلنگ تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا نماز پڑھنا، اور پھر اسی طرح واسطے دورانی زندگی میں پہلی بار اپنی شریک حیات کی امامت میں نماز پڑھی تھی۔ اب آپ دعا کریں۔ نماز پڑھ لینے کے بعد آرزو سے کہتی ہے دعا کیسے مانگتے ہیں؟ واسطے معصومیت سے پوچھتا ہے اپنے ہاتھوں کو ایسے کریں اور پھر آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے اسے مانگ کر، اگر کوئی خواہش نہیں ہے تو یوں ہی اللہ سے باتیں کریں، آپ کو اچھا لگے گا۔ آرزو سے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دکھاتی ہے تو واسطے بھی ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر انہیں دیکھتے ہیں، پر اللہ میری بات کیسے سنیں گے؟ یہاں تو میرے علاوہ بس تم ہو۔ واسطے کے سوال پر آرزو اس کے چہرے کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ شخص بگڑا ہوا ہے یا معصوم ہے جسے کوئی معلوم ہی نہیں۔ اللہ دلوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے، آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں۔ آرزو چاہتی تھی کہ وہ اللہ سے باتیں کرے اور اللہ اس کی باتیں سنے۔ واسطے بھی اس کی بات مان کر اپنے ہاتھ دیکھ باتیں کرتے ہیں تو آرزو بھی اپنی دعا مانگنے لگتی ہے، یا اللہ یہ سب کیا کیا میں نے نہیں جانتی، جس طرح میں ہمارا نکاح ہے، اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً اس وقت ڈری ہوتی، رو رہی ہوتی، پریشان ہوتی، پر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بالکل نارمل ہوں، نہ جانے کیوں۔ یا اللہ میری کبھی آپ سے کوئی چیز شکایت نہیں کی اور انشاءاللہ نہیں کروں گی۔ بے شک آپ نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا، مجھے ہمیشہ اپنی رضامندی میں راضی رکھنا۔ میرے مالک یہی شخص قسمت میں لکھا ہے تو مخلص رکھنا، اسے ہدایت دینا، میرے اللہ خود ساتھ جوڑ دینا، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اب کچھ ایسا کر دے واسطے آپ کو جاننے لگیں گے اور میرے مالک واسطے کو سیدھی راہ پہ لے۔ آرزو دل میں دعائیں کرتی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر واسطے کو دیکھتی ہے جو آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ آرزو سے ڈسٹرب کرنا صحیح نہیں لگا، اس لیے آرام سے اٹھ کر جا کر صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرتی ہے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ یہاں؟ عباس کو گیٹ پر دیکھ کر آرزو کی دوست کومل اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے وعلیکم السلام، میں آرزو کو لینے آیا تھا، کہاں ہے وہ؟ بھائی آرزو تو آج آئی ہی نہیں، عباس کے کہنے پر کومل اسے بتاتی ہے، جس پر عباس پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں خود اسے یہاں صبح چھوڑ کر گیا تھا، عباس پریشانی سے اسے بتاتا ہے۔ اس کا ویسے ہی آج دل گھبرا رہا تھا آرزو کو چھوڑنے پر، اور اب یہ سب۔ بھائی فکر نہ کریں، شاید کسی کام سے گئی ہو، آپ فون کریں نا اسے، پوچھے کہاں ہے۔ کومل بھی اندر ہی اندر پریشان ہو گئی تھی، پر اپنی پریشانی چھپا کر اسے تسلی دیتی ہے۔ ہاں میں کرتا ہوں فون، یہ کہتے ہوئے فون اٹھا کر آرزو کو نمبر ملاتا ہے، پر اس کا نمبر بند دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا نمبر بند جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، مجھے بھی بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ عباس پریشانی سے کہتا ہے، پریشانی تو کومل کو بھی ہوگی تھی اس بات پر، بھائی ہم پرنسپل سے کہہ کے CCTV فوٹیج چیک کروا لیتے ہیں، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے جانے کے بعد آرزو یونی سے باہر نکلی تھی یا نہیں، یا اس کے ساتھ کون تھا۔ کومل پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتی ہے، جب اس کی نظر گیٹ پر لگی کیمرے پر پڑتی ہے، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ عباس بھی اس کی بات سن کر کہتا ہے تو پھر وہ دونوں جلدی سے پرنسپل کے پاس جاتے ہیں اور جلدی سے صبح کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے جاتا ہے، جہاں واسطے دورانی زبردستی آرزو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گاڑی کی جانب لے کر جا رہا۔ اور شیٹ، یہ تو واسطے دورانی ہے، بھائی میں نے آرزو کو منع بھی کیا تھا، پنگا مت لو، اس نے میری نہیں سنی، پتہ نہیں کیا کر لے گا۔ کومل پوری ویڈیو دیکھ کر پریشانی سے بولتی ہے چلی جاتی ہے، جبکہ عباس کا دل تو جیسے مٹھی میں لے لیا ہے۔ سر مجھے واسطے دورانی کے گھر کا ایڈریس چاہیے، ایڈریس یا فون نمبر مل سکتا ہے؟ پرنسپل جو اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر فوٹیج دیکھ رہا تھا، عباس کے پوچھنے پر سر ہلا دیتا ہے اور اسے اپنے فون پر اس کا نمبر دیکھ کر ایڈریس نکال کر اسے دیتا ہے، جسے کر وہ دونوں جلدی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ واسطے میرا فون کہاں ہے؟ آرزو کی نظر وال کلاک پر پڑی تو جہاں دوپہر کے 3 بج رہے تھے، مطلب اس کی یونی کی چھٹی کا وقت بھی ہو گیا تھا اور اس کے گھر نہ پہنچنے پر گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ سوچ کر وہ جلدی سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ باہر پڑا ہوگا، لاپرواہی سے جواب دے کر وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ باہر کہاں پڑا ہے؟
مجھے لا کر دیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ آرزو پریشانی سے جواب دیتی ہے میں چھوڑ آتا ہوں۔ یہ بول کر وہ باہر نکل جاتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ہی جاتی ہے اور واسی سے موبائل لے کر اس کے ساتھ گھر کو روانہ ہوتی ہے، پر راستے میں عباس کو میسج کرنا ہی نہیں بھولتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی روزے میں اس کا یونی کے باہر انتظار کر رہا ہوگا۔ تمہارے گھر والے تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ خاموشی میں کٹتے سفر میں اچانک واسی سوال کرتے، اس کے لہجے میں چھپی محرومی آزر سے چھپی نہ تھی۔ ہاں، سب گھر والے ہی پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت۔ آرزو آرام سے جواب دیتی ہے، سب کے نہیں کرتے۔ واسی تلخ سا جواب دے کر واپس ڈرائیونگ پر دھیان دیتا رہتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آرزو کے چہرے کو دیکھ کر پوچھتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ پڑھنا چاہتی تھی پر کوشش کے باوجود نہیں پڑھ پاتی، کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ سے محبت نہیں کرتے؟ آرزو کے سوال پر واسی بغیر کوئی جواب دیے گاڑی روکتا ہے۔ آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ آرزو اپنے گھر کے باہر گاڑی کو روکتے دیکھ کر حیرت سے پوچھتی ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں سب معلوم ہے۔ واسی کے جواب پر آرزو کچھ پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھتی ہے، پھر اسے اللہ حافظ بول کر گاڑی سے نکل جاتی ہے اور اس کے اندر جاتے ہی وہ گاڑی چلاتا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے آرزو سب کو سلام کرتی ہے۔ آرزو بیٹا کہاں تھی آپ اتنی دیر؟ عباس اور کہاں ہے پاپا؟ وہ سب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ابھی میں فریش ہو جاؤں، بھائی بس آ رہے ہیں۔ آرزو انہیں جواب دے کر اپنے کمرے میں چل جاتی۔ کمرے میں جا کر وہ اپنا نقاب اتار کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو غور سے دیکھتی ہے۔ سفید بے داغ چہرہ گرمی سے شدت سے لال ہو رہا تھا، چھوٹے سے لال ہونٹ روزے کی وجہ سے سوکھ سے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر یہ نور کسی کو بھی اس کا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ اگر جو اس وقت واسی اس کے چہرے سے نقاب ہٹا لیتا تو وہ اس پر نظریں ہٹانا بھول جاتا۔ آرزو آج کے کیے ہوئے سارے واقعے کی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، جب عباس دروازہ کھول کر اندر آتا ہے اور اس کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی کا پتہ چل رہا تھا۔ آرزو تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس واسی دورانی نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ عباس پل میں اس کے پاس آ کر بے چینی سے پوچھتا ہے۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں واسی دورانی کے ساتھ ہی آرزو اسے تسلی دیتی ہے۔ وہ ہم نے CCTV فوٹیج میں دیکھا تھا کہ واسی دورانی تمہیں لے کر جا رہا تھا۔ تم یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ عباس اس کی بات کا جواب دے کر آخر میں پریشانی سے پوچھتا ہے۔ ایک منٹ۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کے پاس آتی ہے۔ بھائی اب آپ کو بتانے لگی ہوں، سب پلیز آرام سے سنیے گا۔ آرزو تمید باندھتی ہے۔ بتا بھی دو، اب مجھے ڈر لگا ہے۔ عباس اس طرح بولنے سے گھبرا جاتا ہے۔ بھائی وہ لمبی سانس لے کر آرزو اسے سب بتانا شروع کرتی ہے۔ آج جو ہوا، جس طرح وہ عباس سے اسے لے گیا، اس کے ساتھ نکاح، سب کچھ۔ بھائی پتہ نہیں آج مجھے کیا ہوا، میں اپنے لیے نہیں لڑ سکی، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، پر نہ جانے کیوں اتنی آسانی سے مان گئی۔ میں چاہتی تو واسی سے بچ سکتی تھی، اس کے ساتھ جانے سے انکار کر سکتی تھی، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا اتنی آسانی سے سب کچھ ہونے دیا؟ آرزو بولتی چلی جا رہی تھی، پر وہ تو سکتے میں ہی چلا گیا تھا۔ بھائی آپ سن بھی رہے ہیں نا میں کیا بول رہی ہوں؟ کب سے اس کو گمسم دیکھ کر آرزو اس کا بازو ہلا کر ہوش ملاتی ہے۔ سن رہا ہوں، پر سمجھ میں نہیں آ رہا کیا رد عمل دوں۔ سر عباس سر ہاتھوں میں گرا لیتا۔ آرزو نے اس کے نکاح کے علاوہ تمہارے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ کیا میرا مطلب؟ سر اٹھا کر سوال کرتا ہے، پر عباس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے پوچھے۔ بھلا اس میں جتنی بھی دوستی ہو، اس کی بہن ہو، اس سے ایسے سوال کرتے عجیب تو لگتا تھا۔ نہیں بھائی، اس نے تو میرا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ آرزو کی بات پر جواب شرمندگی سے سر جھکائے دیتی ہے۔ وٹ؟ اس نے تم سے نکاح کرنے کے باوجود چہرے دیکھے بغیر تمہیں واپس چھوڑ دیا؟ عباس کو اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ پہلے تو حیران بھی تھی، پر بھائی پھر سوچیں اس نے مجھ سے بدلہ لینا تھا، پر سو لے لیا، میرا چہرہ دیکھے نہ دیکھے اس سے کیا۔ پر آپ جانتے ہیں بھائی، جس طرح میری باتیں مان رہا تھا نا، اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آرزو کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بتاتی ہے۔ آرزو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے نا، جو انسان سمجھنے سے قاصر ہے، پر کیا پتہ اس نکاح کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہو۔ تم ہی نے تو کہا اس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، لیکن آج اس نے تمہارے ساتھ نماز ادا کی، تو کیا پتہ اللہ تمہارے لیے اسے سیدھی راہ پر چلانا چاہتا ہو۔ عباس کی اس کی ساری باتوں کو سوچتے ہوئے اپنی سوچ بتاتا ہے۔ پر اسلام زبردستی نکاح کا، ہمارا نکاح تو زبردستی ہوا ہے نا؟ آرزو کی سوئی وہیں ٹکی ہوئی تھی۔ گڑیا آج کل تو ہر روز کسی کا زبردستی نکاح ہو رہا ہے، پر طریقہ الگ ہے۔ کسی پر فیملی زبردستی کر رہا ہے تو کوئی لڑکا کسی اور پر معاملے پر اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہی نہیں۔ بعض دکھ سے کہتا ہے، پر جہاں تک میرا خیال ہے تم دونوں کا نکاح پورے ہوش و حواس میں اور گواہان کی موجودگی میں ہوئے، اس نکاح کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ جہاں تک زبردستی ہے تو تم دونوں نے ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں، پھر اپنی رضامندی سے نکاح کر لینا۔ عباس حال پیش کرتا ہے اور اسے دیکھ کر الگ لگ رہا تھا اور بہن کو مشورہ دے رہا تھا۔ ایسی نہ باتوں پر باپ بھائی
عزتوں کی خاطر اپنی بہن بیٹیوں کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں۔ آرزو فروغی حقیقت میں خوش نصیب تھی، ایسے گھر والے ملے۔ بھائی یو آر دا بیسٹ، آپ دنیا کے سائے نہیں بلکہ سب سے اچھے دوست بھی ہیں۔ لو یو سو مچ۔ آرزو بھی اپنے بھائی کو خود کے ساتھ کھڑا دیکھ کر نم آنکھوں سے اپنے گلے لگ جاتی ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خوف جنم لے رہا تھا باتیں سن کر اسے گھر والے بدگمان نہ ہو جائیں۔ اچھا بس اب مسکے لگانا چھوڑ دو، برقع اتارو، سست ہو جاؤ گی۔ بیٹھ گئی تھی باتیں کرنے، واپس اپنی ٹون میں آتے چڑھانے کو لگتا ہے، جس پر آرزو کا منہ کھل جاتا ہے۔ میں نہیں، آپ باتوں میں لگ گئے، ورنہ میں تو جا ہی رہی تھی فریش ہونے، اب اٹھے جائیں۔ اس کو خاموشی میں خود کو دیکھتا پا کر آرزو اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی باہر جانے کا کہتی ہے۔ چلو جا رہا ہوں، تم بھی ابھی پرائی ہوگی، منہ بنا کر کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ ہیلو وائفی، کیسی ہو؟ آرزو جو اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی، اچانک سے واسے کے سامنے آ جانے سے اس کی ٹکرا جاتی ہے۔ اوف اللہ جی، میرا سر توڑ دیا، اپنا ماتھا مسل کر کہتی ہے۔ واسے کو بہت کیوٹ لگی۔ آرزو مجھے ایک بار اپنا چہرہ دکھا دو یا پلیز، مجھے اشتیاق ہو رہا ہے تمہیں دیکھنے کا۔ واسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ دکھا دوں گی، پر وقت آنے پر، ابھی میرا راستہ چھوڑیے، مجھے کلاس میں جانا ہے۔ آرزو اس کے سائڈ سے گزر کر جانے لگتی ہے، پر واسے اس کی کوشش ناکام بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مت دکھاؤ چہرہ، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ اچھا کیسے دیکھیں گے؟ آرزو اس کی بات پر دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ تم رات کو سو رہی ہوگی نا، تو تمہارے گھر میں کمرے میں گھس کر چپکے سے تمہارا چہرہ دیکھ کر واپس چلا جاؤں گا۔ واسے مسکراتے ہوئے کہتا ہاں، وہ آرزو کو بہت مختلف لگ رہا تھا، شاید یہ اس لیے تھا کیونکہ پہلے وہ نامحرم تھا، اور اب محرم اتنی لمبی لمبی نہ چھوڑے، میں جانتی ہوں آپ میرے کمرے تک بالکل بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آرزو اس کی بات کو مذاق میں اڑا کر سائڈ سے نکل جاتی ہے۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ پیچھے سے واسے کی آواز آتی ہے، جس پر آرزو وہاں بول کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہم تو لگتا تو ہے آج چیلنج پورا کرنا پڑے گا، کچھ سوچ کر واسے مسکرا دیتا ہے۔ آرزو ایک سوال پوچھیں آپ سے؟ کلاس کی ایک لڑکی آرزو کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے جی پوچھیں۔ آرزو مسکرا کر اجازت دیتی ہے، واپس اپنے نوٹس بنانے لگتی ہے۔ آپ اتنا لمبا برقع، نقاب اور گلوز پہن کر آتی ہیں، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ اس لڑکی کے سوال پر آرزو نوٹس سے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھتی، پھر نقاب کے پیچھے مسکرا دیتی ہے۔ لگتی ہے، پر جب جہنم کی آگ کی گرمی کا سوچتی ہوں تو یہ گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ آرزو مسکرا کر جواب دیتی ہے، اگر پردہ نہ کرنے سے جہنم ملتی ہے تو سب بھی پردہ نہیں کرتی، تو پھر کیا ہم سب بھی جہنمی ہیں؟ وہ لڑکی اب کی بار تھوڑے عجیب لہجے میں پوچھتی ہے، جیسے اسے آرزو کی پہلی بات پسند نہ آئی ہو۔ آپ کو پتہ ہے بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو 7 پردوں میں رہ کر بھی غلط کام کرتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو بے پردہ ہو کر بھی اپنی حفاظت کرتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی صرف ظاہری پردہ کر کے، بلکہ ظاہر سے زیادہ باطن یعنی اپنی نظروں اور دل کے پردہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف انسان کے ظاہر کو دیکھ کر اس سے جج کرتے ہیں کہ انسان کیسا ہے، جبکہ اندر کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جہنم اور جنت انسان کے اعمالوں سے ملتی ہے، اور اعمال کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی کسی گناہ گار انسان کے سارے گناہ اس کی کسی نیکی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان کو جج کرنا نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کے انسان کی نیکی آپ کی ساری نیکیوں کو زیادہ اللہ کو پسند آ جائے اور اسے جنت مل جائے۔ آرزو بہت آرام سے اس کے جواب دیتی ہے، جسے وہ لڑکی بہت غور سے سنتی ہے۔ اگر نظروں کا پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ اتنی گرمی میں یہ لمبا برقع کیوں پہن کر آتی ہیں؟ وہ لڑکی پھر سے سوال کرتی ہے۔ آج کلاس میں سر نہیں آئے تھے، اس لیے وہ لڑکی آرام سے بیٹھی آرزو سے اپنے سوال پوچھتی ہے، اور کومل بیچاری سائڈ میں بیٹھی آرزو کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کے کل کے بارے میں پوچھ سکے۔ ڈیئر، میں بھی پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، سوچتی تھی کہ پردہ صرف نظروں کا پردہ کروں گی۔ پھر ایک دن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عورت جب بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو وہ عورت نہیں بلکہ بہت سی نظروں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ بس پھر اسی دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سے باطن کے ساتھ ظاہری پردہ بھی کروں گی، اور اب تو میرا پردہ عشق بن گیا ہے۔ آخری بات کہتے آرزو کے لہجے میں بہت محبت تھی، اور پھر کبھی کبھی فخر ہوتا ہے اپنے پردے کے، لیکن غرور نہیں کیا۔ اگر اتنا ہی عشق ہے آپ کو پردے سے، تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ لینسز کیوں پہن کر آتی ہیں؟ آپ کے سوال پر آرزو کے ساتھ کومل مل کر حیرت مسکرا دیتی ہے۔ یہ لینسز نہیں، اس کی اصلی آنکھیں ہیں میڈم، پاکستانی ضرور ہے پر لگتی نہیں بالکل بھی۔ کومل کے بتانے پر لڑکی حیرت سے آرزو کی ہیزل گرین آنکھیں دیکھتی ہے، جو پاکستانی یہ آرزو سے بالکل مختلف تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ایسی آنکھیں پاکستان میں کہاں ہوتی ہیں کسی کی۔ وہ لڑکی اب رشک سے اسے دیکھ کہتی ہے، بس ہماری میڈم یونیک پیس ہے۔ کومل شرارت سے کہتی ہے، آرزو یار چھوڑو،
ان نوٹس کو سر تو آنے نہیں، چلو باہر چلے، میرے ساتھ سانس گھٹ رہا ہے۔ ادھر کومل پھر سے اس لڑکی کو بولنے کی تیاری کرتے دیکھ کر جلدی سے اس کے نوٹس بند کروا کر اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتی ہے۔ اف کتنی چپکو لڑکی تھی یار، باہر آتے ہی اس لڑکی کی برائی شروع ہو گئی تھی۔ کومل پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے، وہ تو بس پوچھ رہی تھی یار۔ ہمیشہ کی طرح آرزو آج بھی اس کی بات کو غلط پر اسے ٹوکتی ہے۔ اچھا دفعہ کرو، تم بتاؤ کل تمہیں واسع دورانی کدھر لے کر گیا تھا؟ کومل اب سیدھا مدعے پر آتی ہے۔ بھاڑ میں، جلا ہوا سا جواب۔ نہ کر یار، مجھے تو لگا وہ تمہیں کسی رومانٹک سی جگہ پر لے گیا ہوگا، پر بھاڑ میں کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کومل بھی کہاں کم تھی، وہ تو مجھے جہاں لے کر گیا تھا سو لے گیا تھا، پر تم پہلی فرصت میں بھاڑ میں چلی جاؤ۔ آرزو تب کر جواب دیتی ہے، آگے چل جاتی ہے۔ یار مجھے جب بھاڑ میں رستہ نہیں معلوم، واسع کو بولو مجھے بھی لے جائے۔ پیچھے سے کومل شرارت سے بولتی پھر آواز دیتی ہے، جس پر آرزو کے قدم رک جاتے ہیں۔ اب تم کوئی بکواس کی نہ تو میں تمہیں خود ہی بھاڑ میں پھینک دوں گی۔ غصے سے اب اس کا جواب دیتے ہوئے آرزو تیز قدموں سے آگے کی جانب چلی جاتی ہے اور کومل بھاگ کر اس کے پیچھے پہنچتی ہے۔ اچھا سوری یار، مذاق کر رہی تھی، اب سیریس ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا کل؟ کومل ہامتے ہوئے کہتی ہے، اسے لیے ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ جاتی۔ کل نہ میرے ساتھ فلمی سین ہوا؟ آرزو سسپنس پر یہ پیدا کرتی ہے، جلدی بتاؤ ایک ایک بات کیا ہوا؟ کومل بے چینی سے پوچھتی ہے۔ آرزو تو اسے ساری بات بتانا شروع کرتی ہے۔ کومل جیسے جیسے سب سنتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھی۔ او ایم جی آرزو، مطلب تیرا نکاح ہو گیا؟ اس کی پوری بات سنتے ہی کومل پرجوش ہو کر چیختی ہے، آرام سے، اب کیا پوری دنیا کو بتانا ہے؟ اسے اتنا چیختا دیکھ کر طنز کیا جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تیرا وہ اور واسع درانے کے ساتھ۔ اوف کتنی لکی ہو یار تم، اتنا ہینڈسم بندہ بن مانگے مل گیا تھا تجھے۔ کومل اپنی بے یقینی ظاہر کرتی آخری بات رشک سے کہتی، اسے کون بتاتا کہ ہمیشہ ہی خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی؟ کومل ہم دونوں میں بہت فرق ہے، مجھے دیکھو اور اسے دیکھو، دن رات کا فرق ہے، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا جانتا۔ اس کا پرجوش لہجہ دیکھ کر آرزو اپنی پریشانی بتاتی ہے۔ ایک بات بتا، تو نے بھائی کو اس کے بارے میں بتا دیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اب کہ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو اس کام میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ اسے عباس کی کئی بات بتاتی ہے۔ صحیح کہا انہوں نے، دیکھ آرزو تو ہی تو کہتی ہے نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت تو دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ واسع درانے کو بھی ہدایت دینا چاہتا ہو تمہارے ذریعے، اللہ اسے خود ہی قریب کرنا چاہتا ہو۔ کومل اسے سمجھاتی ہے، پر میں اسے کیسے اللہ خدا کے قریب کروں گی یار، وہ تو بس مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آرزو اس کی بات نہیں سمجھتی، میری جان، جن سے بدلے لیے جاتے ہیں نہ پھر ان سے باتیں بھی منوائی جاتی ہیں، ان کی باتیں مانی نہیں جاتی۔ دیکھ لو ترا، واسطے تیری ہر بات مان رہا ہے، تیری بات مان کر تیرا چہرہ نہیں دیکھتا، تیری بات مان کر تو جس زندگی میں نماز پڑھ لی اسے اندازہ تھا کہ ایٹس لیٹس نفرت کرتا ہے۔ کومل اس کی آنکھوں میں اپنی باتیں جاری رکھی۔ آرزو، جو شخص کہتا ہے تیرے کہنے پر ایک بار خدا سے باتیں کر سکتا ہے، نہ وہ آگے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ایک بار کوشش کر اسے خدا کے قریب کرنے کی، اگر تجھ سے محبت نہ بھی کرتا ہوا تیرا پیارا چہرہ دیکھ کر کرنے لگ جائے گا اور تیری ساری باتیں بھی مان لے گا۔ کومل پہلے سنجیدہ سے سمجھاتے ہوئے آخر میں شرارت کہتی ہے، پر میں نہیں چاہتی کہ واسع میرے لیے یا میرے کہنے پر نماز پڑھے، میں چاہتی ہوں کہ وہ خدا کی محبت میں نماز پڑھے۔ آرزو کی بات پر کومل اپنے سر پر ہاتھ مارتی، اس کے اتنی سمجھدار دوست واسع سے شادی کرتے ہی بیوقوف ہوگی جو کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میری ماں واسع دورانی کو اللہ اور اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، وہ کیسے اللہ سے محبت کرے گا جب تک وہ اسلام کو پڑھے گا نہیں، اسے سمجھے گا نہیں، تب تک وہ خدا کو کیسے مانے گا؟ اسے اس وقت اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، تو وہ کیسے اس کی نماز پڑھے گا؟ آرزو، تجھے ایک کام کرنا ہے، اسے قرآن پاک پڑھانا ہے، اسے اسلام سے متعارف کروانا ہے تاکہ وہ جانے کہ اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے محبت کر کے اس کے قریب کرنا ہے۔ کومل اپنی بات کا خاموش ہو جاتی اور آرزو کچھ پل چپ ہو جاتی، اور اسے کومل کی باتیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی، وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ جب تک ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا تب تک ہم اس سے محبت کیسے کریں گے؟ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہاں، اسے واسع دورانی کو سیدھی راہ پر لانا ہے اور غلط کاموں سے دور رکھنا ہے۔ اس کے رب نے واسع کو چن لیا تھا تو یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔